برکت ٹی وی کے زیر اہتمام ماریہ شہباز کے اس فیصلے کی مذمت پریس کانفرنس۔ کرسچین فیلوشپ آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے برکت ٹی وی کے زیر اہتمام ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماریہ شہباز کے اس فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور انصاف کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر مسیحی برادری کے ممتاز مذہبی اور سماجی رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ پریس کانفرنس میں شریک نمایاں شخصیات میں بشپ ندیم کامران، بشپ عرفان جمیل، بشپ نعیم پرشاد، ڈاکٹر لیاقت قیصر، پاسٹر نوید، ایم پی اے طارق گل، سابق ممبر قومی اقلیتی کمیشن البرٹ ڈیوڈ، ایڈوکیٹ لوک وکٹر، آصف بھٹی، پاسٹر منور خورشید، اینتھنی اعجاز لیموئل، پاسٹر ساجد سراج، لیاقت جاوید، پاسٹر ڈیوس جولیس، خرم یونس اور دیگر شامل تھے۔ اس کے علاوہ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کر کے یکجہتی کا اظہار کیا۔ مقررین نے کہا، 13 سال کی بچی کا اگر قومی شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، وہ ووٹ نہیں ڈال سکتی، وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوا سکتی، تو وہ اپنی مرضی سے اپنا مذہب کیسے تبدیل کر سکتی ہے؟ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یعنی شادی کیسے کرتی ہے؟ آئین کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ قانوناً جرم ہے۔ یہ کون سا قانون ہے کہ 13 سال کی بچی کو اغوا کر کے جبراً مذہب تبدیل کروایا گیا اور پھر شادی کر دی گئی اور فاضل جج نے شادی کو جائز قرار دے دیا؟ کیا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں یا ہم طاقتوروں کے رحم و کرم پر؟ کسی مسیحی برادری اس فیصلے کی شدید مذمت کرتی ہے اور اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے۔ تقریب کے رونما پاسٹر سالک جان برکت کی کاوش کو شرکاء نے بھرپور سراہا، جنہوں نے مختلف چرچ لیڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے اتحاد و ہم آہنگی کی عملی مثال پیش کی۔ پروگرام کی خاص بات یہ رہی کہ ہر مقرر کو اپنے خیالات کے اظہار کا مساوی اور مکمل موقع فراہم کیا گیا، جس سے ایک مثبت، کھلا اور تعمیری مکالمہ ممکن ہو سکا۔ مقررین نے اس اقدام کو مسیحی برادری کے درمیان اتحاد، باہمی احترام اور مشترکہ جدوجہد کی ایک مضبوط بنیاد قرار دیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسے پلیٹ فارمز کے ذریعے اجتماعی آواز کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اور یہ پریس کانفرنس ایک جمہوری اور منظم طرز عمل کی عکاسی کرتی ہے، جو نہ صرف قیادت بلکہ کمیونٹی کی اجتماعی سوچ کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ ابھی آپ نے پاسٹر سالک جان برکت صاحب سے اس موضوع پہ سنا ہے کہ ہم کس کاز کے لیے آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں خداوند کے بھی، جس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور ان پاکستان کو بھی ہم خاص طور پہ آج یہاں پر کرسچن کمیونٹی کی طرف سے ایڈریس کرتے ہیں کہ جس طور سے ملک میں مختلف بحران چل رہے ہیں، مختلف طرح کی پرابلمس ہیں، مشکلات ہیں اور جنگ اور دیگر مشکلات ہیں، تو یہاں پر تو ضرورت تھی یونٹی کی، محبت، پیار کی، لیکن عدالتی فیصلے کی وجہ سے انارکی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس فیصلے کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ان کو آگاہ کرنے کے لیے میری ریکویسٹ ہے۔ کراچی سے اور نوے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ لوک وکٹر صاحب موجود ہیں، سو میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اس کیس کے بارے میں بریفلی ہمیں بتائیں، ہمارے آڈینس کو بھی، کہ یہ کیس ہے کیا، اور اس میں جو قانونی پیچیدگیاں جن کا خیال نہیں رکھا گیا اور سبوتاژ کیا گیا ہے قانون کو، کانسٹیٹیوشن کو، پلیز اس تعلق سے ناظرین کو آگاہ کریں۔ جی، میں ناظرین کی اور جتنے لوگ اس کو بعد میں دیکھیں گے تو یہ میڈیا، ان کی توجہ شروع میں اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی آپ کے سامنے مسیحی قیادت، وہ مذہبی ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے، جتنے لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اپنی 12 سالہ مسیحی بچی ماریہ شہباز کا بوجھ لے کر اس کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کے سامنے آج صرف موجود نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی ہر ایک 18 سال سے کم عمر بچی، گویا وہ کرسچن ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، ان کے فیوچر کو آج یہاں ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ کیونکہ وفاقی آئینی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے ماریہ شہباز بچی کیس کے اندر، اس کے بعد نہ صرف ماریہ شہباز کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، بلکہ اس ملک میں جو کوئی صاحب اولاد ہے، جس کے گھر کے اندر 18 سال سے کم عمر کوئی بھی بچی ہے، اس کے لیے لمحہ فکر ہے، کیونکہ اس آئینی عدالت کے فیصلے نے ہر ایک 18 سال سے کم عمر بچی کے گلے پہ تلوار لٹکا دی۔ تلوار کیا لٹکا دی ہے کہ اس آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد 18 سال سے کم عمر بچی کو کوئی بھی اغوا کرنا چاہے وہ اغوا کرے، اس کے بعد اس کے ساتھ جبری طور کے اوپر زنا کرنا چاہے، اس کے ساتھ اس کا ایک جعلی نکاح نامہ بنا دے، اس نکاح نامے کی آڑ کے اندر اغوا کار کے اوپر نہ تو کوئی ایکشن لیا جائے گا، بلکہ الٹا جو مخبیہ ہے، جس ننھی منی جان کو
مظالم کا ایک فیس کرنے پڑ رہے ہیں اسے اس اغوا کار کے حوالے کر دیا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت نے ایک ایسا منطق پیش کیا ہے جو کہ آج تک آپ کو تاریخ انسان کے اندر کہیں نہیں ملتا کہ ایک ہی کام ایک وقت پہ گویا ناجائز بھی تصور ہو لیکن اسی وقت اسے جائز بھی قرار دے دیا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت کے اس فیصلے میں یہ ایک مفروضہ سامنے رکھا گیا ہے کہ گو کہ پاکستان کے اندر چائلڈ میرج آپ کے جتنے قوانین موجود ہیں اس کے تحت کے پی پروونس کے اندر صرف اس وقت 16 سال ہوا ہے، اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر اور باقی 3 صوبوں کے اندر سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے اندر بڑا واضح قانون سازی ہو چکی ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی کرانا جرم ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے یہ ایک مفروضہ ہولڈ کیا ہے کہ گو کہ بچوں کی شادی کرانا جرم ہے اور جو جرم یہ کرے گا اس کو سزا بھی دی جائے گی، اس کو جیل میں قید بھی کیا جائے گا، اس کو جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ یہ چائلڈ میرج ہو گئی، ایک دفعہ بچے کی آپ سے شادی کرا دی تو جی وہ شادی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ یہ اس کے مترادف ہے کہ اگر میں آپ کی ڈکیتی کرتا ہوں تو آپ مجھے جیل تو ضرور بھجوا دیجیے گا لیکن جو میں نے مال آپ کی جیب سے چرا لیا وہ میں آپ کو واپس نہیں کروں گا اور وہ میرے پاس ہی رہے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے نہ صرف ایک اللاجیکل فیصلہ ہے بلکہ جن ججمنٹس کا حوالہ دیتے ہوئے جن پاس پریسیڈنٹس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ آج کی تاریخ میں 2026 میں سنایا گیا ہے، ذرا میں اس پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے پچھلے 2 فیصلہ جات کو کوٹ کیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو کوٹ کیا ہے جو کہ ایک ہی جج صاحب جو جسٹس وحید الدین تھے وہ ان تینوں فیصلہ جات کے اندر اس ٹائم پہ بیک ان دا ڈے موجود تھے، اور ان فیصلہ جات کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جو یہ مفروضے کی بیس بنائی جا رہی ہے وہ دین اسلام کی ایک تشریح دی جا رہی ہے، اور وہ تشریح کیا دی جا رہی ہے؟ وہ تشریح یہ دی جا رہی ہے کہ حنفی اسٹوڈنٹس کے اندر ایک دفعہ نکاح ہو جائے تو وہ نکاح اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ ایک آپ کو بہت ہی حیران کن بات یہ پتہ چلے گی کہ یہ جو 3 فیصلہ جات کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور یہ جو موجودہ فیصلہ ہے وہ کہ اس میں دین اسلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے لیکن نہ تو دین اسلام میں قرآن پاک کی کوئی ایک آیت کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے نہ کسی حدیث کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ ریفرنس کس چیز کا دیا گیا ہے؟ ایک پارسی جورسٹ تھے 18ویں یا 19ویں صدی کے اندر ڈی ایف ملا۔ جب آپ ملا سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے شاید وہ مولانا مولوی والا ملا ہوگا، بٹ وہ مولانا مولوی والا ملا نہیں، وہ ان کا نام تھا ملا۔ ڈی ایف ملا ایک پارسی آدمی تھے، ایک لائر تھے، قانون دان تھے، جنہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی پرنسپلز آف محمدن لا۔ اس کی اپنی بیسس کیا ہے؟ کیا وہ قانون ہے؟ کیا وہ قانون کے مترادف ہے؟ نو، وہ ایک کمنٹری ہے اور ایک ایسے انسان کی کمنٹری ہے جو کہ خود مسلمان نہیں ہے۔ اس میں اس نے یہ ایک مفروضہ سامنے رکھ دیا کہ ایک دفعہ شادی ہو جائے تو دین اسلام کے مطابق وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ اصل سوال میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی کون سی تشریح ماننی ہے، کیونکہ ہمارے آئین کے تحت شریعہ کے مطابق قانون سازی کرنے کی جو ثوابدید ہے وہ صرف اور صرف آپ کی پارلیمنٹ کو ہے اور آپ کی جو صوبائی آپ کے اسمبلیز ہیں صرف ان کو ہے، ورنہ تو ایسے تو ہر ایک انسان کھڑا ہو کے کہے کہ جی میرے مطابق اسلام کی فلانا تشریح ہے تو آج سے میں ایسا کام کرنا چاہوں گا۔ نہیں، قرآن اور سنہ کی روشنی کے اندر واحد قانون سازی کرنے کی جو ثوابدید ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ کو مہیا کی ہے آئین کے اندر، اور پارلیمنٹ نے بڑا واضح ہمیں بتا دیا ہے کہ قرآن اور سنہ کے مطابق جو قانون سازی کی جائے گی وہ یہ کی جائے گی کہ ملک پاکستان میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب ہر ایک صوبے کے اندر بڑا واضح ہے کہ ایک عمر سے کم عمر بچے کی آپ شادی نہیں کرا سکتے ورنہ آپ کے اوپر جرم عائد ہوگا۔ ان جو قوانین کو جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ لاز کہے جاتے ہیں انہیں وفاقی شرعی عدالت کے اندر پہلے بھی چیلنج کر دیا گیا تھا اور یہ چیلنج ڈسمس کیے گئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے بھی ایک مسیحی بچی کا کیس ہوا تھا کراچی کے اندر، آرزو راجہ کا، ایک کمسن بچی کو ایک 45 ایئر اولڈ مسلمان آدمی نے اغوا کر کے اس کا جبری طور پہ مذہب تبدیل کیا، اور وہی سارا کام ہوا جو آج آپ کی ماریہ شہباز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کیس کے اندر بھی جو سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ تھی اس کو وفاقی شرعی عدالت کے اندر چیلنج کیا گیا
और फेडरल शरीयत कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कहा कि 18 साल की उम्र जो तय हो गई है बच्चों की शादी कराने की, ये दीन इस्लाम के खिलाफ नहीं है बल्कि उसके मुताबिक है, क्योंकि दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब जो कि हमें पार्लिमान और हमारी वफाकी शरई अदालत ने बताया है कि एक ऐसा मजहब है जिसके अंदर बच्चों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और निकाह की आड़ के अंदर अगर कोई भी कमसन बच्ची के साथ जिनाकारी करना चाहे, अगवाकारी करना चाहे, किसी किस्म की ज्यादती करना चाहे, तो हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर ऐसी तशरीह को नहीं मान सकते। हैरान कौन बात है कि दो के ये फैसला जात मौजूद हैं, लेकिन इनमें से किसी एक फैसले को ना तो डिस्कस किया गया, ना उसका तस्करा किया गया, उसको कंसिडर भी नहीं किया गया, जो मौजूदा आज आपकी वफाकी आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया है। वफाकी आईनी अदालत जब 27वीं आईनी तरमीम के तहत बन रही थी तो हमारे मुल्क के जो लीडरान हैं उन्होंने हमें कहा था कि ये जो न्यू अदालत होगी ये ज़्यादा इंसाफ फराम करने वाली होगी, इंसाफ पसंद होगी और उसके बाद इस मुल्क में इंसाफ कायम हो जाएगा। आज एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि हमारी वफाकी आईनी अदालत, जिसका हमें तो ये कहा गया था और वादा किया गया था मुल्क पाकिस्तान के शहरियों से कि इंसाफ अब कायम हो जाएगा, उन्होंने इस मुल्क की 18 साल से कम उम्र हर एक बच्ची को मुश्किल में डाल दिया है। इस केस में जो सबसे बड़ा एक इल्लीगल जो काम किया गया है वो ये किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 1970 के फैसला जात जिनकी अपनी कोई बेसिस नहीं है उस पर रिलाय करते हुए गलत तशरीह आगे रख तो दी, लेकिन उसके बाद का 1985 का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जो बड़ा वाज़ेह कहता है कि ऐसे केसेस में जहां पे एक कम सम उम्र की बच्ची को अगवा किया हुआ हो और चाइल्ड मैरिज और फोर्स कन्वर्जन का केस हो, उसमें बेहतरीन ये आगे लाहेमल बनना चाहिए है कि ना कि उसे उसके अगवाकार के हवाले कर दिया जाए बल्कि उसे रिकवर करके उसके वालिदैन के हवाले कर दिया जाए। मैं हैरान हूँ कि वफाकी आईनी अदालत, जिससे हम सब तवक्को करते थे कि उन्हें एक कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए था, ना तो उन्होंने 1985 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तस्करा किया, ना आज के मौजूदा जो कवानीन है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर बड़े वाज़ेह कवानीन बन चुके हैं बच्चों की हिफाजत के लिए, जिसमें से चंद मैं आपके सामने दोहराता चलूँ। वो ये है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची को अगर उसके वालिदैन की मर्जी के बगैर कोई भी इंसान उसके वालिदैन के घर से उसको किसी भी दूसरी जगह ले जाए तो वो अगवाकारी के ज़िम्मे में आता है। बच्ची की जो कम सन है, जो कम उम्र है, उसकी मर्जी का तस्करा नहीं है, वो बच्चा है, उसे अपने अच्छे और बुरे का नहीं पता। कानून बड़ा वाज़ेह है, शिक नंबर 361 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कि अगवाकारी तब आयद होती है जब बच्चे की 16 साल से कम उम्र की बच्ची की वालिदैन की मर्जी के बगैर उसको कहीं पर ले जाया जाए। उसके साथ साथ 375 ताज़ीरात पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी किस्म का अगर अज़वाजी ताल्लुक़ की आड़ के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया तो वो रेप के ज़िम्मे में आएगा, ज़िना बिल जबर के ज़िम्मे में आएगा। भले उस बच्ची की अपनी बाहिमी रजामंदी भी ज़ाहिर हो रही हो, लेकिन बच्चे की रजामंदी इज़ नो रजामंदी इन द आइज़ ऑफ द लॉ। और उसी के साथ साथ 377A और 377B ताज़ीरात पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह है कि 18 साल से कम उम्र किसी भी लड़के या लड़की के साथ किसी किस्म का कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए, किसी किस्म की कोई भी जिनसी ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की जाए, वो किस करना क्यों ना हो, वो उसको गलत तरीके से टच करना क्यों ना हो, वो सेक्सुअल अब्यूज़ के ज़िम्मे में आता है, जिसकी सज़ा कम अज़ कम 7 साल है। ये जितने कवानीन मौजूद हैं हमारे पार्लियामेंट ने इस मुल्क के बच्चों की हिफाजत के लिए बनाए हैं, उन्हें इस वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद एक रद्दी की टोकरी की जीनत बना दिया गया है। तो ये फिर मैं दोहराता चलूँ कि ये मसला सिर्फ मारिया शहबाज की ज़िंदगी का नहीं है, ये हर एक पाकिस्तानी बच्ची के लिए का मसला है जो कि 18 साल से कम उम्र है। और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि गोया वो मुसलमान लीडरशिप हो या आपके सामने जैसे आज बिल्कुल हम आवाज़ एक जान एक दिल होकर मसीही लीडरशिप मौजूद है, इस मुल्क के जितने पाकिस्तानी हैं उन्हें इस फैसले की मजम्मत करनी चाहिए है और इसके खिलाफ मिलकर मुत्तहद होकर कानूनन कार्रवाई की मुतालबा करना चाहिए है रियासत से, क्योंकि जब तक ये फैसला सेटिसाइड नहीं होगा तब तक आपके मुल्क के हर एक 18 साल से कम उम्र बच्ची खतरे में है। आप सबका जो इस वक्त
ٹیبل پہ بیٹھے آپ سب کا مشکور ہوں کہ ایک بہت اہم فیصلے پہ ہم لوگ سب اکٹھے اور یاد زبان ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی لوگ میری اسپیچ چرا لیں گے. بٹ اینی ویز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا لیگل پوائنٹس جو انہوں نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر دی ہیں, ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اینڈ آئی تھنک ہی از الیبوریٹڈ دیم ان اے ویری ویری ویل. سو تھینک یو ویری مچ. ہم گزشتہ کچھ دنوں سے اس کیس کے بہت سارے لیگل ایسپیکٹس کے اوپر بات کریں. ایک جو اہم نقطہ ہے جس کو شاید اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا اور لوک صاحب نے بھی اور باز صاحب نے بھی مینشن کیا, وہ اس کا ایک معاشرتی پہلو. میرے خیال میں یہ ایک ججمنٹ نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو جیسا کہ کہا گیا کہ وہ کسی ایک بچی, کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والی بچی کے اگینسٹ نہیں ہے. وہ اس معاشرے کی ہر بچی کو اس نے انسیکیور بنا دیا. ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کسی چیز پہ سب سے زیادہ فخر کرتے ہیں تو وہ ہماری معاشرتی اقدار ہے. اور ہماری معاشرتی اقدار کیا ہے کہ ہم اپنی خواتین کی, ہم اپنے بزرگوں کی اور خاص طور پہ اپنی بچیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس حفاظت میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے فیصلے پڑھ کے یہ سوچنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اس طبقے کی خواتین کی, بچیوں کی حفاظت کر رہے ہیں یا انہیں مزید والنریبل کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے سوچئے کہ ایک 12-13 سال کی ایک بچی جو بھی اپنے بچپنے میں ہے, جس کا ٹین ایج بھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے, اچانک اس کا بچپن چھین لیا جاتا ہے. اچانک وہ بچپنے سے ایک عورت بن جاتی ہے, ایک شادی شدہ عورت بن جاتی ہے. وہ ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ اس نے 12-13 سال گزارے ہیں, ان کے لیے اجنبی کر دی جاتی ہے. ان والدین کے ہاتھ سے وہ اختیار چھین لیا جاتا ہے کہ وہ اس بچی کے متعلق کوئی فیصلہ کر سکے. ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بچی 12-13 سال اس گھر میں, اس خاندان میں رہی. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم ان بچیوں کا بچپن چھین رہے ہیں. اور بات یہاں پہ کسی مسیحی بچی, کسی ہندو بچی کی نہیں ہے یا کسی اور مذہب, یہ تمام بچیوں کی ہے. اور میں یہ بات بڑے کھلے طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ جب لاہور کے قریب زینب کا کیس ہوا تو ہم اس وقت بھی بولے, کیونکہ زینب بھی اسی معاشرے کی ایک بچی ہے. اور میں اس وقت شاید میڈیا سے مخاطب نہیں ہوں, میں ہر اس مرد اور عورت سے پاکستانی جو والدین ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں. صرف اس بات کا احساس کریں کہ آپ کو ایک دن یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی اب آپ کی بیٹی نہیں ہے. آپ اسے پکار نہیں سکتے, آپ اسے اس نام سے نہیں پکار سکتے جو نام آپ نے اس کو اس کی پیدائش کے وقت دیا تھا. اس کا نام تک, اس کی شناخت وہ کیا کہتے ہیں جی, یک جنبش قلم ختم کر دیا. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, ہماری خاندانی اقدار کہاں جا رہی ہے, ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں. اور آپ یقین کریں اس طرح کے فیصلے بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے ایک سافٹ امیج کو خراب کرنے کے لیے. یہ لوگوں کے ہاتھ میں ایک ٹینجیبل چیز آ جاتی ہے. سو اگر ایک والد ہوتے ہوئے, ایک بیٹی کا والد ہوتے ہوئے, میں جب اس چیز کو سوچتا ہوں, کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک بیٹی کے والدین جو سب سے پہلا خواب اس کی پیدائش پہ دیکھتے ہیں, شاید اس کی تعلیم نہیں, شاید اس کی اور چیزیں نہیں, وہ اس کی شادی کا خواب دیکھتے ہیں.
والد شاید دگنی محنت کرنی شروع کر دیتا ہے، مائیں چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دیتی ہیں کہ ایک دن ہماری بچی کی شادی ہونی ہے، اور اچانک انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ تو ان کی بیٹی بھی اس کو وہ بیٹی بھی نہیں کہہ سکتے۔ جسٹ امیجن، والدین سے میں بات کر رہا ہوں، آپ سوچیں وہ ماں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے اور بچوں کو سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے، وہ ماں اچانک اپنی بچی کو چھو بھی نہیں سکتی۔ سو آئی تھنک یہ ایک ہماری قومی ذمہ داری ہے، ہماری معاشرتی اقدار اور ہماری اخلاقی اقدار ہیں وہ سانجی ہیں، اور ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں۔ یہ معاشرہ ذرا غور کرے کہ ہم نے بیٹیوں کو کب سے بانٹنا شروع کر دیا۔ میں اس پہ اور کیا کہہ سکتا ہوں، اور یہ میرا سوال اس ملک کی انٹیلیجنسیا سے ہے، اس ملک کے دانشوروں سے ہے، اس ملک کے جو اوپینین میکرز ہیں، اس ملک کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں جنہوں نے اس پہ بات نہیں کی، ان سب سے یہ سوال ہے کہ ایک منٹ کے لیے وہ سب جن کی اپنی بیٹیاں ہیں ماریا کو سامنے رکھ کر اس بات کو تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان کا آئین تمام پاکستانیوں کے لیے ہے اور ایکول رائٹس دیتا ہے۔ جب ہم جبری مذہب کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں اور پھر چھوٹی ایج میں جب یہ بات چیت سامنے آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب بات ہے۔ آئین جب یہ اجازت دیتا ہے کہ 18 سال کا بچہ اور بچی اس کی شادی کی جائے، تو اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے یا جو کلیئرٹی ہے وہ یہی ہے کہ 18 سال سے جو چھوٹا بچہ اور بچی ہے وہ اممیچور ہے، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد ہی انہیں اجازت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح مذہب کی تبدیلی جو ہے وہ 18 سال سے پہلے ناممکن سی بات ہے، کیونکہ بچے اممیچور ہیں اور انہوں نے تو اپنے دین کو اچھی طرح سمجھا نہیں ہوتا، تو دوسرے دین کو کہاں انہیں سمجھنے کا یا پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر وسعت ہے تو اس میں پھر 18 سال جو ہے اس کو رکھا جائے، اور اس میں بھی 18 سال کے بعد کبھی چرچ یا ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ جبری طور پر کسی کو کسی کا مذہب تبدیل کروایا جائے۔ ہاں، اگر کوئی دوسرے مذہب کی اسٹڈی کرتا ہے، وہ اس سے متاثر ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس مذہب کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے، لیکن اس میں بھی وسعت پیدا کرے کہ پھر سب کو ایکول رائٹ دیا جائے کہ کوئی بھی پاکستانی جو شخص ہے وہ 18 سال کے بعد کسی بھی مذہب کو وہ جانا چاہتا ہے اس مذہب میں اسے آزادی دی جائے۔ اکثر علماء اکرام کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو پھر یہ جبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو ہمیں یہی تصویر نظر آتی ہے کہ آپ زبردستی 12 13 14 سال کی یا 16 سال کا بچہ یا بچی اس سے آپ اس کا نکاح کرتے ہیں اور یہ بعد میں سرٹیفکیٹ سامنے آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں پچھلے دنوں میں بھی ایک جگہ تھا، وہاں بھی جو مسلم اسکالرس تھے وہ پیغمبر اسلام کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اہل کتاب کے ساتھ جس بات پر مشترکہ ہیں جس بات کے لیے اس کو آپس میں کر لیں۔ تو اکثر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے۔ بھائی آپ کو اجازت ہے نا، ہمیں تو اجازت نہیں ہے۔ بائبل مقدس کو منع کرتی ہے کہ ہم غیر قوموں میں شادی نہیں کر سکتے، تو یہ مشترکہ بات نہیں ہے، لہٰذا اس کو پریکٹس نہ بنایا جائے، ٹھیک ہے، اس کو پریکٹس میں نہ لایا جائے۔ آپ کو اجازت ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ جو بھائی ہیں، جو والدین ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک بات کا مجھے صرف جواب دیں، ایک بات کا جواب دیں، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مسیحی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، میں صرف سب پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں، کیا
अगर मेरी आपकी बेटी 12, 13, 14 साल की एज में अपनी शादी का फैसला करे तो क्या हमें कबूल होगा? हमें कतई कबूल नहीं होगा। हम कहेंगे ये अभी छोटी है, इसको अभी ये फैसला नहीं कर सकती अपने अच्छे और बुरे। तो प्लीज़ ये जो आज बात यहाँ है मिनॉरिटी तक है, ये बात यहाँ रुकेगी नहीं, ये बात सबके साथ होगा, ठीक है। इसमें कोई पाकिस्तानी महफूज नहीं रहेगा, इसमें मुसलमान भाई भी ये ना समझेंगे उनकी बेटियां महफूज रहेंगी, उनके साथ भी कल को ऐसा हो सकता है। मेरी दुआ है खुदावंद से कि हमारी पाकिस्तान की हर बेटी महफूज रहे और हमें ऐसे फैसले करने की ज़रूरत है, ऐसी कानून साजी करने की ज़रूरत है जिसमें हर एक को तहफ़्फ़ुज़ मिले, ताकि हर एक पाकिस्तानी जो है वो खूबसूरती के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करे। और हम सब का जो ख्वाब है कि पाकिस्तान अमन और सलामती का गहवारा बन जाए, तो फिर उसके लिए हमें अमली तौर पर कदम उठाने की ज़रूरत है। मेरी सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, अदलिया से दरख्वास्त है कि प्लीज़ पार्लियामेंटेरियन से दरख्वास्त है कि ऐसे कवानीन बनाएं जिसमें हर एक पाकिस्तानी जो है वो खुशी के साथ, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करे। ऐसे कवानीन को हमें रोक देने की ज़रूरत नहीं है जो कल को हम सब के लिए फंदा बन जाए। खुदा चाहे, खुदा खैर करे कि हमारा मुल्क एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें अमन और सलामत और हर एक की इज़्ज़त और एहतराम जो है उसको सामने